ایک اور چیز ذہن میں رکھو، جس کی جو برائی ہے وہ برائی کرو، جس کی جو اچھائی ہے وہ اچھائی۔ میرے امریکہ کے دورے سے مجھے بہت سارے اسباق ملے، دورے سے اتنے نہیں ملے، اس دورے کے جو کلپ آئے نا مارکیٹ میں، اس پہ بہت سارے اسباق ملے ان کمنٹ سے۔ جیسے میں نے کہا وہ دکھایا اتنی خوبصورت بلڈنگ، لوگ کہہ رہے ہیں دنیا مسافر خانہ، مفتی صاحب کیا دکھا رہے ہو؟ مجھے لگا کہ مسافر خانہ کا کانسیپٹ لوگوں کے دماغ میں غلط سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے۔ ان کی کسی چیز کی تعریف کر دو، کافر کی تعریف ہو رہی ہے، کافر کی کیا ہو رہی ہے؟ تعریف ہو رہی ہے۔ کوئی برائی کر دو تو سیکولر لوگ بولتے ہیں یہ برے ہوتے تو اتنی ترقی کیوں کرتے ہیں؟ تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں نا۔ ان میں ایک اہم بات کر کے بس میں آگے چلتا ہوں۔ ایک چیز بہت سارے مذہبی لوگوں نے میرے دورے پر نیگیٹو کمنٹس کیے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ ان لوگوں کا ایک پازیٹیو پہلو ہے کہ میں تبلیغ کے نام پہ گیا ہوں اور مجھے ویزا بھی دیا، امیگریشن میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ یہ ایک پازیٹیو چہرہ ہے کہ اگر وہ اسٹیٹ سیکولر ہے تو سچی مچی میں کیا ہے؟ سیکولر ہے، یہ مذہبی آزادی ہے۔ ٹھیک ہے، خاص لیول پہ جا کے شاید وہ بھی پابندیاں، اور عین ممکن ہے آگے مجھ پہ بھی پابندیاں لگا دیں۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق ایک بڑا مثبت چہرہ سامنے آیا، تبلیغی جماعتیں بھی جاتی ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مجھے پتا ہے لوگوں نے کیا کمنٹس کیے، کوئی ایک بھی نہیں ہے جو کہہ رہے سبحان اللہ، یعنی وہ کمنٹس میں کہہ رہے اصل میں آپ جیسے فضول لوگ جنہوں نے کوئی سسٹم کی تبدیلی کی بات تو وہاں جا کے کرنی نہیں ہے، تو آپ کو ویزا نہ دینے میں ان کا کیا نقصان ہے؟ اصل میں جو انقلابی ذہن کے اسکالرز ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں وہ ویزا دیتے۔ آپ نے کیا جا کے نماز روزے کی ترغیب دینی ہے، شادیوں کی ترغیب دینی ہے، تو اس سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ مذہبی لوگوں کی طرف سے یہ کمنٹس بہت کامن ہے، سمجھتے ہو؟ بہت اہم بات ہے، اس کو کھوپڑی میں بٹھا لو اچھی طریقے سے۔ بالکل ملک کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ آپ پاکستان میں ایسی تقریریں کریں کہ ایف آئی آر کٹے، جیلوں میں جائیں اور کسی کام کے نہ رہیں، اور پھر ایجنسیاں آپ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے پھر وہ کام کروائیں جو ایجنسیاں چاہتی ہیں۔ اس کو ہمارے ہاں بہادری سمجھا جاتا ہے کہ حق ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے۔ حق پرست آدمی انقلاب کی بات کرتا ہے، اور یہ ہوتے ہیں انقلابی لوگ، اور پھر یہ جیلوں، اور ظاہر ہے پھر تو گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ اور یہ مولوی آج تک کبھی جیل نہیں گیا، آج تک کبھی پولیس موبائل نہیں آئی اس کو اٹھانے کے لیے، اس کو ہر ملک کا ویزا مل رہا ہے۔ اس کا مطلب ان تلوں میں تیل نہیں ہے، جس کو کافر بھی اجازت دے رہے اپنے ملک میں آؤ تبلیغ کرو۔ یہ خوب سمجھ لو اچھی طرح سے۔ دیکھو ہمارے کچھ مذہبی لوگوں کی کھوپڑی ہو گئی ہے آؤٹ۔ جو چیز پازیٹو تھی نا وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ نیگیٹو۔ مصلحت سے کام کرنا کہ آپ کام کر سکیں، یہ کسی اسکالر کی پازیٹیوٹی ہے کہ وہ کام کر رہا ہے سوسائٹی میں، اور ایسی باتیں کرنا کہ ایک دفعہ بات کی اور اس کے بعد بات کرنے کے قابل نہ رہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ جب بھی آپ کسی اسٹیٹ میں انقلاب کی بات کر رہے ہو نا کہ پورا سسٹم یوں اٹھا کے الٹ دوں گا، یا تو ایجنسی کے آدمی ہو آپ، یا ایجنسیوں نے آپ کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ تو سسٹم کی کوشش تو کرنا۔ ان کو پتا ہوتا ہے ان تلوں میں تیل ہے نہیں، لہٰذا انہوں نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بات کرے نا انقلاب کی بات، انقلاب کی بات، آپ اس سے کہیں تمہارے پاس انقلاب کا پیکج کیا ہے؟ باتیں کرنے پر کوئی گورنمنٹ دنیا میں پابندی نہیں لگاتی۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں اور یورپ میں جو انقلاب کی بات کرتے ہیں ان پہ پابندیاں لگتی ہیں، جو انقلاب کی بات نہیں کرتے ان پہ پابندیاں نہیں لگتی۔ کام کون کر رہا ہے؟ انقلاب کی باتیں کرنے والے یا باتیں نہ کرنے والے؟ کام کون کر رہا ہے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ کام وہ کر رہا ہے جو باتیں نہیں کر رہے، اور جو باتیں کر رہے ہیں وہ 40 سال سے باتیں کرنے نہیں پھینک رہے ہیں۔ کیا انہوں نے 40 سال 50 سال میں بھی، جب سے پاکستان بنائے ایک دھیلا بھی کام نہیں کیا انہوں نے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات۔ اور ان ملکوں میں جو اتنے پاورفل کنٹریز ہیں جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا، وہاں مسلمان جو مینورٹی میں اگر انقلاب کی باتیں کریں گے وہ تمہیں چھوڑیں گے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟
وہ کہیں گے کمبختو ہم نے تمہیں جو ویزا دیا ہے اس لیے کہ تم آگے ہماری جڑیں کاٹو. یہ کوئی عقل مندی کا کام ہوگا؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کو گرمی لگ رہی ہے بہت زیادہ, یا شاید میں زیادہ جذباتی ہو گیا ہوں. اب میں دوبارہ آرام سے بیان, اتنے چیخنے چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات آرام سے بھی تو کہی جا سکتی ہے نا. اب میں آرام سے کہتا ہوں یہ بات دوبارہ سے, وہ کینسل ہو گیا جو اب تک میں نے کہا تھا. مجھے ایک بات بتاؤ, تمہیں کسی کمپنی میں جاتے ہو, تم کیمرے لگے ہوئے ہیں چاروں طرف, تمہیں دیکھا جا رہا ہے, کمپنی نے تمہیں اندر گھسنے کی اجازت دے دی, اسکین کر کے آنکھیں وانکھیں چیک کر کے سب کچھ ایک ایک چیز ان کی تمہاری ان کے کنٹرول میں ہے. اور یہ بھی دیکھ لیا کہ یہاں آ کے ایسا تو نہیں ہمارا نظام بدلنے کے لیے کوئی اوٹ پٹانگ کوئی ایسی حرکت کرے جس سے ہمارا ہی بیڑا غرق ہو جائے. سب کچھ سیٹ کر کے کمپنی نے تمہیں اندر گھسایا. تم نے وہاں جا کے باس بدلنے کی باتیں شروع کر دی. ان کو پتا بھی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ان سے یہ باتیں نہ چھپیں. تو یا تو تمہیں باس نے خود بٹھایا ہے کہ مجھے بدلنے کی بات کر, جو جو تیرا ساتھ دے گا نا, تو چونکہ میرے کہنے پہ یہ کام کر رہا ہے تجھے کچھ نہیں کہوں گا, جو جو ساتھ دے اس کے نام نوٹ کر لے, پہلی فرصت میں اس کو لٹکانا ہے ہم نے. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یا پھر آپ پرلے درجے کے بے وقوف ہو کہ جس باس نے آپ کو اندر گھسنے دیا, آپ کا آئی اسکین ہو رہی ہے, آپ کے بایو میٹرک ہو رہا ہے, آپ کا تھم اسکین ہو رہا ہے, ایک ایک چیز آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہے, اور آپ وہاں جا کے بات کر رہے ہو ان کے سسٹم کو بدلنے کی. تو یہ انقلابی لوگ نہیں ہیں, ذہن میں رکھو یہ بات, یہ انقلابی لوگ نہیں ہیں, یہ اوپر سے فارغ لوگ ہیں جو اپنے جیسے چند بے وقوفوں کو اپنے گرد اکٹھا کر لیتے ہیں, خود بھی مرتے ہیں, اپنے ساتھ بہت سارے بے وقوفوں کو بھی مرواتے ہیں, اور پھر مسلمانوں کے لیے ایک ناسور بن کے مسلمانوں کا مستقبل بھی ان ملکوں میں داؤ پہ لگا دیتے ہیں. وہاں کی حکومتیں کہتی ہیں ہم نے ان کمبختوں کو جو مذہبی آزادی دی ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو یہ آزادی دی جائے, ان کا اتنا ظرف نہیں ہے کہ اس آزادی کو یہ برداشت کر سکیں, جس کا نتیجہ یہ پاور میں تو وہی لوگ ہیں, ہم تھوڑی ہیں پاور میں, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کل مسلمانوں کا مستقبل انتہائی بھیانک ہوگا. پھر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب بھی کوئی اپنے ملک میں یا دوسرے ملک میں انقلاب کی بات کرے, آپ اس سے کہو انقلاب کا گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ ہونے والا کوئی سوٹیبل پیکج لے کر آؤ. یہ لفظ یاد رکھو, نیوٹن کے قانون کی طرح میرے یہ الفاظ یاد کر لو, خالی آخری لفظ یاد نہیں کر لینا. جیسے سردار جی نے کہا نا بچے سے کہ تمہارا نیوٹن کا قانون سنا, اس نے کہا آخر سے یاد ہے, آخر سے سنا تو اس نے کہا از کالڈ نیوٹنز لا. سمجھ رہے ہو؟ تو ایسے یاد نہیں کرنا. جب بھی کوئی, کیونکہ پاکستان میں یونیورسٹیوں میں ایسے اسکالر بہت پنپ رہے ہیں جو بچوں کو کہتے ہیں کب تک چپ بیٹھے رہو گے, انقلاب انقلاب. چپ نہیں بیٹھنا, ہم نے کوشش کرنی ہے, سوٹیبل کوشش کرنی ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہی ہو. ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. تو یہ لفظ یاد کر لیں, جب بھی کوئی کہے نا سسٹم کو بدلو, سسٹم کو چینج کرو, یہ مذہبی اسکالر تو صرف نکاح طلاق کے مسائل بتاتے ہیں, 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں, ان کو تو ساری دنیا میں ویزے بھی مل رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اس لیے تو مل رہے ہیں. یہ انقلاب کی بات نہیں کرتے, نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے. اس کو بولا کرو تو نے کیا تیر مار دیا ہے اور تیرے پاس کیا پیکج ہے نظام کی تبدیلی کا. باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ, پھر میں جذباتی ہو گیا یار, باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, پتہ نہیں میں اپنے آپ کو پراٹھے سے زیادہ کھا لیے میں نے. باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, پھینکتے رہو. جب گورنمنٹ دیکھے گی نا کہ پھینکنے کے ساتھ اب اس نے عمل بھی کرنا شروع کر دیا ہے, عمل بھی شروع کر دیا ہے, تو پھر کل آپ کے سافٹ ویئر کیا ہوں گے, اپڈیٹ ہوں گے. ہم نے بہت دیکھے ہیں یار, ہم کوئی اسی سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں اور مذہبی لوگوں میں ہی ہم نے زندگی گزاری ہے, کالج میں بھی زندگی گزاری, مذہبی لوگوں میں بھی. ہمیں بہت کچھ پتا, اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے آپ کو بیانات سے لگتا ہے کہ ان کو شاید شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. ابھی کچھ دن پہلے یونیورسٹی کے لڑکے آئے, بہت بڑی یونیورسٹی تھی وہ, انقلاب, اور پھر میں نے جب ان کو بتایا نا, انہوں نے کہا اچھا. پھر جب میں نے ان کو چیزیں بتائی نا, چیزیں, تو پھر ان کو پتا چلا مفتی صاحب کے پاس شادیوں کے علاوہ بھی بہت کچھ رہتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ سارے منجن دیکھے ہوئے ہم نے, انقلاب, خلافت,
سسٹم کی تبدیلی، یہ سب چیزوں سے ہم گزر چکے ہیں، سمجھتے ہو؟ اور ہم نہیں، ہمارے اکابر ہندوستان میں وہ چپ تھوڑی بیٹھے تھے. 100 سال انگریز نے حکومت کی اور انگریز کے خلاف لڑائیاں ہمارے علماء نے ہی کی ہیں. آج جتنے اسکالر باتیں کر رہے ہیں نا خلافت کی، جو لبرل قسم کے لوگ ہیں یا جن کا علماء سے لنک نہیں ہے، ان کے باپ دادا میں کسی نے کیل بھی نہیں ٹھوکی ہوگی، ایک پٹاخہ بھی نہیں چلایا ہوگا انگریز کے خلاف. ہمارے پاس شہداء کی ایک طویل فہرست ہے. کبھی اکیلے میں ملو تو میں اپنے اکابر میں جو شہید ہوئے ہیں نا ان کی فہرست بتاؤں گا، تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، جن کے خونوں سے ہم نے خوشبوئیں بھی سونگھی ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اتنے بے وقوف ہم ہیں نہیں جتنے نظر آ رہے ہیں. سمجھتے ہو؟ ابھی تھوڑا میں نے آرام سے کہا، یہ جذباتی ہونے لگا تھا لیکن تھوڑا نارمل ہو گیا. تو علماء سے اپنا تعلق قائم کرو میرے بھائی. یہ انقلاب اور نظام کی تبدیلی کوشش کرنی چاہیے لیکن سوٹیبل طریقے سے. وہ سوٹیبل طریقہ جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتا ہو، اسباب کی دنیا میں جس کا نتائج نکلنے کی امید ہو. لوگ کہتے ہیں ہم نتیجے کے مکلف نہیں ہیں، ہم کام کے مکلف ہیں. غلط، آپ نتیجے کے مکلف ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کچھ کام ایسے ہیں جن میں ہم کام کے مکلف ہیں، جو عبادتیں مقصودہ کہلاتی ہیں. نماز عبادت مقصودہ ہے، روزہ عبادت مقصودہ، یہ رکھنا ہی رکھنا ہے، اس میں نتیجے کے مکلف نہیں ہے. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن میں اسباب مقصود نہیں ہے، کام مقصد ہے. تو کام اگر ہوگا تو سبب اختیار کیا جائے گا، کام اگر لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگا تو کبھی بھی سبب اختیار نہیں کیا جائے گا. قرآن نے کیوں کہا ہے کہ اگر تم کمزور ہو، تمہاری طاقت آدھے سے کم ہے تو تم نہیں لڑ سکتے دشمن سے. بھئی اللہ کہہ دیتے تم جتنے بھی کمزور ہو لڑو، میں آسمان سے مدد نازل کروں گا. اللہ نے کہا ان یکم منکم مئۃ یغلبوا مئتین، آدھے ہوگے تو دگنے پہ غالب کر دوں گا. یہ کیوں کہا ہے قرآن نے؟ آدھے سے کم ہوگے تو اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے. دیکھو میدان جنگ میں فرار اختیار کرنا حرام ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ساتھی بچھڑ گیا ہو اکیلا میدان جنگ میں، اب اس کو پتا ہے میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے میدان جنگ سے بھاگنا جائز ہے. کیونکہ یہ بھاگنا نہیں کہلائے گا، یہ اپنے آپ کو بچانا کہلائے گا. بھائی شریعت کیوں نہیں کہتی کہ اکیلے ہو تو کیا ہوا؟ کتنی دفعہ اللہ نے ایک آدمی کو ہزاروں پر غلبہ دیا ہے، تو ایک ہے، تو ہزاروں پر غلبہ حاصل ہو جائے گا تیرا. وہ کہے گا اللہ تو نے دیا ہے، ابھی بھی دے گا ہی نہیں دے گا مجھے پتا نہیں ہے، ابھی بتا دے گا تو میں لڑوں گا. غالب تو یہی ہے کہ ایک آدمی 10 سے بھی نہیں لڑ سکتا. تو ایسے موقع پہ بھاگنا بھی جائز ہے میدان جنگ سے، کیونکہ اب یہ خودکشی ہے. تو آدھا علم ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے. آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں بہت سارے آدھا علم ہے. ایک چیز دیکھ لی نبی کی سیرت کی، دوسری نہیں دیکھی. تو یہاں دیکھو سبب مقصد نہیں ہے یہاں پہ. تو انقلاب، نظام کی تبدیلی یہ رزلٹ ہے، تبدیلی کا طریقہ یہ سبب ہے. تو طریقہ ایسا بتاؤ جس سے سبب مرتب ہونے کا ہمیں اسباب کے درجے میں یقین ہو. اگر یقین نہیں ہے تو چھوڑ دو اس سبب کو، غلط ہے وہ سبب. اس کی میں مثال دیتا ہوں. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، مجھے یہ مسئلہ ہے، گردے میں پتھری ہے، ڈاکٹر نے میڈیسن دی. آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب اس میڈیسن سے کتنے چانسز ہے کہ میرا گردہ ٹھیک ہو جائے گا؟ ڈاکٹر کہہ رہے کوئی چانس نہیں، یہ 1% چانس ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے سائڈ افیکٹ کتنے؟ سائڈ افیکٹ تو یہ کہ ہو سکتا ہے گردہ ہی نکالنا پڑ جائے. آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نہیں کھا رہا. ڈاکٹر کہہ کہ دیکھو تو ہم اسباب کے مکلف ہیں، نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. تو یہ بے موقع دلیل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہاں کہا جائے گا ڈاکٹر صاحب یہاں مقصد شفا ہے، دوا مقصد نہیں ہے. شفا کا غالب گمان ہو تو دوا دو، نہیں ہے تو میں نہیں کھاؤں گا، میں پاگل تھوڑی ہوں. ڈاکٹر کہ تمہیں اللہ پہ توکل نہیں ہے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو، ہم صرف سبب کے مکلف ہیں. بات صحیح ہے، لیکن ہم وہاں سبب کے مکلف ہیں جہاں سبب مقصد ہوتا ہے، جہاں مسبب مقصد ہوتا ہے، نتیجہ مقصد ہوتا ہے. وہاں سبب ذریعہ مقصد ہے، ذریعہ کبھی بھی مقصد نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور پھر ڈاکٹر دوا بھی وہ نہیں دے رہا ہے، وہ پیناڈول شیناڈول دے رہا ہو، دوا بھی وہ دے رہا ہے جس کے سائڈ افیکٹ بہت خطرناک ہیں. ایسی دوا میں تو شفا کا امکان بھی ہوگا نا، اس پہ بھی نہیں کھائے گا آدمی. کہے گا 99% چانس ہے شفا کا تو لوں گا میں. یہ جو آج کل کے اسکالر کہہ رہے ہیں نا کہ یہ طریقہ اختیار کرو، نظام کو یوں کر کے پلٹ دو،
اس میں شفا کا چانس تو 1% بھی نہیں ہے. سائیڈ افیکٹ اتنے خطرناک ہیں, اتنے خطرناک, قتل و غارت جتنا اسلام دنیا میں رہ گیا ہے اس کے بھی ختم ہونے کا خطرہ ہے. اتنا ظلم ہوگا مسلمانوں کے اوپر اگر یہ طریقہ اختیار کیا. میں گیا ہوں یورپ امریکہ میں, دیکھ کے آیا ہوں, کچھ مسلمان وہاں تمیز سے بیٹھ نہیں رہے ہیں. انقلاب کے نا پرچے بانٹ رہے ہوتے ہیں اندر ہی اندر. میں ان سے کہتا ہوں, لوگوں سے کہتا ہوں, ان سے بچ کے رہو بھائی. یہ تمہیں جو آزادی ملی ہوئی ہے نا, یہ بڑھے گی نہیں, نہ انقلاب آئے گا. یہ تمہارے ساتھ وہ سلوک کرنا شروع کر دیں گے جو چائنا کے شہر, کیا نام ہے اس کا, نہیں یار وہ چائنا کے ایک مشہور شہر ہے نا جہاں بہت ظلم ہو رہا ہے, شنکیانگ یا ہے میرا خیال ہے کہ شنکیانگ اس طرح کر کے, تو چائنی زبان ہی ہے آنگ چانگ کر کے, خیر تو مشہور شہر ہے. تو جو ظلم وہاں ہو رہا ہے نا, اس نوعیت کا ظلم شروع ہو جائے گا اور پھر پناہ مانگو گے. جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہے, وہاں بھی نہیں کر رہے مسلمان. کرنے کا کام کیا ہے جو یہودی نے کیا تھا 1960 میں 50 میں. یہودی مینورٹی میں تھے امریکہ میں. یہودیوں نے کہا کہ ہم انتہائی تھوڑے ہیں. یہودی ایسا بیوقوف نہیں ہماری طرح انقلاب کی باتیں کر کے اپنے اوپر پابندیاں لگوا لے. اس نے گورنمنٹ کو کہا کہ ہم سے زیادہ آپ کا دنیا میں کوئی خیر خواہ نہیں ہے. وہ ایجوکیشن میں, بزنس میں آگے بڑھے, بیوروکریسی تک پہنچے, فوج میں پہنچے, عدلیہ میں پہنچے, حکومتوں میں پہنچے. 50-100 سال کی لانگ ٹرم پالیسی بنائی یہودیوں نے وہاں پہ. ہمارے جیسے بے وقوف اسکالر ان کے ہاں نہیں تھے, کیونکہ یہودی گراؤنڈ ریئلٹی پہ بلیو کرتا ہے. اس غزہ میں تو پٹ رہا ہے, وہ اللہ کی مدد ہے کیونکہ ظالم ہے نا, وہ اللہ کی مدد ہے. تو اب کیا ہے, لانگ ٹرم پالیسی بنائی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہیں کے پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, یہ اخبار اور نیوز چینل کی رپورٹس نہیں ہے, جو وہاں کے حالات دیکھ رہے ہیں صبح شام. کہتے ہیں کہ مینورٹی میں ہوتے ہوئے اپنے مذہب کو, اپنے کلچر کو بھی بچایا اور پورا امریکہ اپنے ہاتھ میں لے لیا. آج پورا امریکہ اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہا ہے, لیکن پالیسیاں امریکہ میں بن رہی ہیں اسرائیل کے فیور میں. آدمی حیران ہوتا ہے, ہر انگریز اسرائیل کے خلاف ہے, پورا کنٹری اسرائیل کے خلاف ہے, تو پھر یہ کون ہے جو فیور کس کو کر رہا ہے, اسرائیل کو. آدمی حیران ہوتا ہے. حیران ہونے کی بات نہیں ہے, یہودی نے اپنی کھوپڑی کو استعمال کیا, اور ہمارے مذہبی اسکالر کھوپڑی کے علاوہ سب کچھ استعمال کر رہے ہیں. جو چند مذہبی اسکالر ہیں جو یونیورسٹیوں میں بغاوت, نظام کی تبدیلی, انقلاب, اور یہ مولوی صرف وضو اور استنجا کے مسائل سکھا رہے ہیں, یہ نکاح طلاق کے مسائل, میاں بیوی کے حقوق, تم تو وہ بھی نہیں سکھا رہے. تو تم جو کچھ کر رہے ہو نا, اس کا انجام بہت بھیانک ہے. لانگ ٹرم پالیسیاں بنا کے ایجوکیشن میں جاؤ, عدلیہ میں جاؤ, فوج میں جاؤ, بیوروکریسی میں جاؤ. اقلیتوں نے یہی تو کیا ہے. آج ہم اپنے ملک میں اقلیتوں کے غلام کیوں بنے ہوئے ہیں؟ انہوں نے اسکولوں کو فوکس کیا ہے. ہمارے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, مسجد آپ بنانا شروع کر دو, سب پیسہ دیں گے. کوئی ایونٹ رکھو کہ مسلمانوں کا 50 سال کے بعد فیوچر کیا ہوگا, اس کے لیے پالیسی بنانے کے لیے کوئی ایونٹ رکھو, 5 روپے کسی کی جیب سے چندہ نہیں نکلتا. ہاں آپ ایسا ایونٹ رکھ لو کہ میں انقلاب لانا چاہتا ہوں, جو ہے لائن میں آ جائیں, پھر دیکھو بھائی لا کیسے رہا ہے. کہہ رہے ہیں بس اٹھو, کب تک گھروں میں بیٹھے رہو گے, اٹھ کے کہاں جاؤں, کدھر جا کے سر پھوڑوں, کوئی بم دے کدھر جا کے رکھ کے آؤں. ہم اسباب کے مکلف نہیں ہیں, ہم اسباب کے مکلف ہیں, نتیجے کے ایک منجن ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم نتیجے کے مکلف ہیں, اسباب کے مکلف نہیں ہیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کر